اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جن میں سیکھنے کو بھی ہے، سمجھنے کو بھی ہے، عمل کرنے کا بھی امید ہے کہ آپ کو ایک جذبہ ملنا چاہیے، اور غور سے دیکھیں گے اور یہ سوچ کر دیکھیں، یہ مطلب ذہن بنا کر دیکھیں کہ میں نے یہ دیکھ کر اپنے لیے احتیاطیں کیا کیا پیدا کرنی ہیں، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے خود کو بچانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم اپنی سبق آموز خبروں کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ صحت سے تعلق رکھتی ہے۔ صحت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم کو صحت مند مومن یہ کمزور یعنی بیمار مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ صحت سے انسان اللہ کی عبادت صحیح معنی میں کر سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اپنے دیگر جو حقوق ہیں جو شریعت نے اس پر حقوق کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں وہ بہتر انداز سے ان کو مطلب کہ ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو صحت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھے جس کو صحت جہاں سے رخصت ہو چکی ہے، تندرستی جہاں سے رخصت ہو چکی ہے اور وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، وہ اپنے صحت کے دنوں کو بعض اوقات یاد کرتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میری دولت لے لو، بولو کیا خرچ کرنا ہے، مگر اسے صحت نہیں مل پاتی، کیونکہ پیسے سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ شفا تو جسے اللہ چاہے گا اسی کو عطا کرے گا۔ تو اس میں ایک انگلش کا محاورہ ہے، انگلش کا ایک ورڈ ہے جو کہتے ہیں کہ پریونشن بیٹر دین کیور۔ یہ ایک ورڈ ہے، فریز ہے، پریونشن بیٹر دین کیور، یعنی کہ علاج سے احتیاط بہتر ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم بہت ساری دواؤں اور علاج سے بچ جائیں گے۔ معالج، ڈاکٹر، حکیم، ہاسپٹل، دوائیاں، ان سے کافی ہماری بچت ہو جائے گی، اور اس سے بندہ کافی تنگ دستی سے بھی بچ جاتا ہے، کافی پریشانیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک، بوڑھوں تک، مرد عورت، گھر کا ایک جرنل ہے۔ جرنل ہمارے یہاں پریکٹس میں انسان 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے۔ تو صحت کا تعلق بہت زیادہ غذا سے بھی ہے کہ غذا آپ کون سی استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کے استعمال کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کیا چیزیں آپ کو ملی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایسی ڈاکیومنٹری شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو شاید ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اس کا ایک اثر ہے، عمل ہے، اور کھانے پینے کے تعلق سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گوشت کی جو 2 قسمیں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے تعلق سے یہ ڈاکیومنٹری کیا کہتی ہے۔ سفید اور لال گوشت کے صحت پر اثرات۔ گوشت ہماری غذا کا ایک اہم جز ہے۔ اس کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک سفید گوشت اور دوسرا لال گوشت۔ گوشت سے ہمیں ایک انتہائی اہم غذائی عنصر ملتا ہے، یعنی پروٹین۔ غذائی ماہرین جہاں سبزی اور پھلوں کے استعمال پر زور دیتے ہیں، وہیں وہ اعتدال میں گوشت کے استعمال کو بھی اہم جانتے ہیں، کیونکہ غذا میں اس کے استعمال کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ لال گوشت کے اندر پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چربی کی مقدار بھی ہوتی ہے، جس کے سبب گوشت کا
بہت زیادہ استعمال صحت کے حوالے سے مختلف مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق گوشت کا بے دریغ استعمال آپ کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، جیسے ذیابیطس، بلڈ پریشر، دل اور پیٹ کے امراض وغیرہ۔ لال گوشت کے 100 گرام میں 250 کیلریز ہوتی ہے، اس میں 50 گرام فیٹ اور 30% کے قریب کولیسٹرول ہوتا ہے۔ سفید گوشت کے 100 گرام میں 239 کیلریز ہوتی ہے، جس میں 3.8% فیٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سے منرل اور وٹامنز ہوتے ہیں، جبکہ سفید گوشت لال گوشت کی بنسبت زیادہ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ ماہرین صحت مچھلی کے گوشت کو سب سے زیادہ مفید جانتے ہیں، کیونکہ اس میں وٹامن اور منرلز کے علاوہ اومیگا 3 بھی پایا جاتا ہے، جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی گوشت کو کھانے سے پہلے اس کی صحیح مقدار کا تعین کریں اور گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال بھی کریں، تاکہ گوشت کے مضر اثرات میں کمی لائی جا سکے۔ خصوصاً ایسے افراد زیادہ احتیاط کریں جو بلڈ پریشر، دل کے امراض، کولیسٹرول اور ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ اپنے وزن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ سفید گوشت کا استعمال کریں، کیونکہ سفید گوشت میں وٹامن ڈی، زنک، سیلینیم، وٹامن بی پائے جاتے ہیں، جبکہ مچھلی زیادہ مفید اس لیے ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اومیگا 3 خون جمنے اور اس میں کسی بھی قسم کے لوتھڑے بننے سے روکتا ہے۔ جی، تو یہ ایک آپ کے ساتھ ہم نے رپورٹ ایک شیئر کی ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں گھر میں کس ٹائم پہ کیا چیزیں کتنی بنانی ہے، کتنی پکانی ہے۔ گوشت بھی ہمارے گھر میں آتا ہے، چھوٹے کا، بڑے کا، پھر چھوٹے بڑے کے گوشت کا بھی ایک الگ الگ موازنہ ہے، مچھلی ہے، ساتھ ساتھ سبزیاں ہیں۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جنرلی طور پر کہ کچھ میں کھاتا ہوں، کچھ اور کھاتے ہیں، کچھ اور کھاتے ہیں، کچھ اور کھاتے ہیں۔ اب سب کو ایک طرح کا کھانا گھر میں چلتا نہیں ہے، یہ بھی بعض گھروں کے معاملات ہوتے ہیں جس میں پریشانی ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر وہاں پریشانی ہوتی ہے جہاں بچپن سے ہی عادت نہیں بنائی جاتی کھانے کی۔ اب سب کچھ کھانے کی عادت بنائی جائے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ، اب جیسا اگر آپ بچے کو شروع سے ہی اپنے ساتھ کی غذائیں کھلائیں گے، بچہ تو آپ کے ساتھ غذائیں کھا کھا کر ہی اس کو ان غذاؤں کی عادت ہو سکتی ہے کہ وہ ہو جائے۔ آپ کی پریکٹس اور آپ کی روٹین پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب بچے کی بھی اس طرح کی ہم عادت بنا لیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ بنی ہوئی غذاؤں کو، وہ بھی ہم بھی اس کو پراپرلی اسکیجول کریں کہ گوشت کب کھانا ہے تو مچھلی کب کھانی ہے، چکن کب کھانی ہے، سبزی کا زیادہ تر دورانیہ رکھنا ہے تو سبزی کب کب کھانی، پھر سبزی کی بھی الحمدللہ بہت ساری سبزیاں ہیں، ہم ہر طرح کی سبزی کو رکھیں گے۔ اس میں ایک پرابلم آپ کے ساتھ شاید یہ ہوتا ہوگا کہ ٹیسٹ کا پرابلم آتا ہے، تو اس میں پھر گھر میں پکانے والوں کو چاہیے کہ کسی تجربے کار سے مشورہ ہو جائے کہ میں اپنے اس کھانے میں لذت کیسے پیدا کروں۔ یہ گھر کے اسلامی بہنوں کو عموماً یہ مسائل آ سکتے ہیں کہ سبزی، مچھلی، یعنی مچھلی بعض اوقات ہمارے گھر میں، کئیوں کے گھروں میں شاید اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ مچھلی سے ان کو اسمیل آتی ہے، تو مچھلی کی اسمیل کیسے ختم ہو۔ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی امیر سنت نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ مچھلی کو کس طرح پانی میں رکھنا چاہیے جس سے اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہار ہیں کہ اگر مدنی مذاکرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جی ہاں اس تعلق سے بھی ہمیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، صحت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک صحت مند ذہن کا مطلب ہونا کہ میں صحت مند رہوں، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور غذا ہماری صحت کے ہونے یا بیمار ہونے کے تعلق سے، ہمارے جسم کو صحت یا بیماری کے تعلق سے غذا کا ایک بڑا معاملہ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اس حوالے سے اتنی زیادہ آگہی نہیں ہے، ایون کہ کچن، یوں سمجھے کہ ایج سے عورتیں کچن چلا رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ شوگر کی مریض ہوتی ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی شوگر ہو جاتا ہے، انہیں بھی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو جاتا ہے، انہیں بھی طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، مردوں کو بھی ہوتے ہیں، نمک کا کم زیادہ استعمال، چینی کا کم زیادہ استعمال، اور اس طرح مینیو جس کو آپ کہتے ہیں کہ کون سی چیز کب بنانی ہے، کتنی بنانی ہے، بچوں کو کھلانے پلانے کے تعلق سے، تو اس پر ایس سچ ہمارے گھر کے اندر کوئی زیادہ معلومات شاید اتنی ہے نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، آداب طعام یا امیر سنت کی کتاب ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں۔ میں نے ڈاکٹروں سے بات چیت کی ہے، ڈاکٹر بھی ایسے مجھے ملے ہیں کہ جنہوں نے آداب طعام کو باقاعدہ اپنے ساتھ انہوں نے رکھا ہے کہ یہ اپنے مریضوں کو آداب طعام کے تعلق سے بتاتے ہیں، صحت مند رہنے کے تعلق سے، ساتھ ساتھ بھوک کے فضائل کہ کتنا کھانا کھانا چاہیے، پھر اس کے بہت سارے فوائد امیر سنت نے لکھے ہیں۔
تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت میڈیکل پوائنٹ آف ویو پر بھی، روحانی پوائنٹ آف ویو پر بھی اور شرعی پوائنٹ آف ویو پر بھی دیکھا جائے تو ایک بہت ہی ایکسکلوزیو قسم کی یہ امیر سنت کی تحریر ہیں. اس کو اگر آپ اپنے مطالعے میں لیں گے تو انشاءاللہ اس میں تو باقاعدہ وہ آداب طعام کے اندر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے کھانے کا باقاعدہ جدول بنایا ہوا تھا کہ کس دن کیا کیا کھانا ہے، کیا پھر کھانے پکانے کے تعلق سے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. آپ ایک بار پڑھ کے دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کے ہماری ویب سائٹ سے، انشاءاللہ فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. پیسے تو ہمارے آپ کو ہم 400 کرتے نہیں ہیں. صحت مند رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو نیند، کیونکہ صحت کھانے پینے کے بے احتیاطی کی وجہ سے ہماری نیند میں پرابلم ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے صحت والی نعمت عطا فرما اور ہم اس کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کے معاملات کو کرنے کی عادت بنائیں. اب اگر ہم تھوڑا سا یہ میں تھوڑا سا ٹاپک لے لوں، ابھی ذہن یہی میرا بن رہا ہے کہ صحت کے تعلق سے ایک اور ہمارے پاس ڈاکٹر کامران کی ایک وہ ویڈیو ہمارے پاس ہے کہ جراثیم بیکٹیریا اس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، وائرس جراثیم بیکٹیریا. آج کل کورونا وائرس کے تعلق سے بھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بڑی ہی انفارمیٹیو قسم کی رپورٹ ہمارے پاس تیار ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر کامران کے آپ کے ساتھ کامنٹس شیئر کریں گے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. انسان کو متاثر کرنے والے جراثیم بہتر زندگی گزارنے کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے، جس میں انسانی موسموں کے اثرات، کھانے پینے کی ناقص اشیاء اور جراثیم کے حملوں سے متاثر ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے احتیاط کے ساتھ ساتھ مہلک جراثیموں سے خود کو بچانا بھی ضروری ہے. انسان کو عموماً 3 اقسام کے جراثیم متاثر کرتے ہیں: بیکٹیریا، وائرس اور فنگس. یہ ہمارے ماحول میں اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی اقسام بھی ہزاروں لاکھوں میں ہیں. بیکٹیریا جاندار جراثیم ہیں جو خوردبین سے نظر آتے ہیں. بیکٹیریا کرۂ ارض میں ہر جگہ موجود ہیں، مٹی میں، گرم پانی کے چشموں، حیوانات اور نباتات میں بھی پائے جاتے ہیں. انسانی جسم میں خلیوں کی کل مقدار سے 10 گنا زیادہ بیکٹیریا موجود ہیں. ان کی زیادہ تر تعداد ہماری کھال اور نظام انہضام میں رہتی ہے. ان کی اکثریت ہمارے لیے غیر مضر اور ہماری قوت مدافعت کے لیے فائدہ مند ہے. تاہم ان کی چند اقسام نقصان دہ ہو سکتی ہے جو مختلف وبائی امراض پیدا کرنے کا سبب ہو سکتے ہیں. ان امراض میں ہیضہ، طاعون اور مختلف انفیکشن شامل ہیں. سانس سے متعلقہ بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹیریا عموماً مہلک بیماریاں پیدا کرتے ہیں جیسے ٹی بی وغیرہ. جراثیم عموماً 25 سے 40 ڈگری پر زندہ رہتے ہیں. جراثیم انسانی جسم میں بھی رہ سکتے ہیں. جراثیم فریز کھانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. دنیا بھر میں اینٹی بایوٹک ادویات کو جراثیمی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے. وائرس بھی ایک خردبینی جراثیم ہے. وائرس اکیلا زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ یہ پیراسائٹ ہے، یعنی اسے زندہ رہنے کے لیے کسی اور خلیے کی مدد لینا پڑتی ہے. ایک میزبان خلیے سے دوسرے میں منتقل ہونے والا وائرس قریبی رابطوں، آلودہ کھانوں، پانی کے ذریعے یا پھر ہوا سے یا کھانسی کے ذریعے پھیل جاتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وائرس ایک مخلوق سے دوسری میں منتقل ہو. یہ انسانی تاریخ کی بدترین بیماریوں مثلاً ایبولا، چیچک، ربیز اور پولیو کا سبب بنا ہے. یہ پودوں کو بھی متاثر کرتا ہے، بعض اوقات فصلوں کے نقصان کا بھی سبب بنتا ہے. سب سے عام وائرس کی مثال نزلہ زکام کا وائرس ہے. اس کے علاوہ یہ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی شکل میں موجود ہے. مخصوص اینٹی وائرل ادویات یا کوئی ویکسین ہی اس سے لڑ سکتی ہے. انسان کی قوت مدافعت ہی اس سے لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ویسے تو وائرس کی بے شمار اقسام ہیں مگر اب تک کی تحقیق کے مطابق 7 سے 9 ہزار کے متعلق ہی معلومات حاصل ہوئی ہے. فنگس بھی ایک جراثیم کی قسم ہے. یہ عموماً انسان میں جلد کی بیماریوں، ناخنوں کی بیماری، آنکھ کی بیماری اور منہ کی بیماری کا سبب بنتے ہیں اور اگر یہ جسم کے اندر داخل ہو جائیں تو اندرونی اعضاء کو بھی متاثر کرتے ہیں. اب تک 1,44,000 اقسام کے فنگس دریافت ہوئے ہیں. کچھ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، کچھ نقصان دہ ہیں. فنگس ہوا، مٹی، پودوں اور پانی میں پائے جاتے ہیں. پانی میں فنگس کو ہم گائے کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. پودوں میں یہ پتوں پر سفید مادے کی صورت میں نظر آتے ہیں. کچھ فنگس کھانے کے بھی قابل ہوتے ہیں جیسے مشروم. ان کی بے شمار اقسام ہیں مگر ان میں سے چند ہی کھانے کے قابل ہیں. فنگل انفیکشن پالتو جانور اور پرندوں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس وقت ہم نے رپورٹ کی صورت میں بیان کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کو ہم نے کوشش کی کہ کچھ بہتر انداز سے آپ تک ہم پہنچائیں. لیکن جب ڈاکٹر کامران کی آپ بات سنیں گے، انہوں نے اس کو جس طرح ایک اپنے انداز سے بیان کیا ہے تو یہ وائرس ہے، فنگس ہے اور یہ آپ کے بیکٹیریا ہیں، جراثیم جو اس طرح ہیں، اس کے تعلق سے مزید آپ کے ساتھ میں ڈیٹیل آئے گی اور اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. اصل ہے ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرنی ہے اور یہ بیمار کرنے والی جو چیزیں ہیں، چاہے اس کا تعلق غذا سے ہے یا ہماری بے احتیاطیوں سے ہے، ان سب کو غور کرنا ہے اور اس کے پیچھے کیا دین اور اسلام کا میسیج ہے
اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں جب آپ یہ ڈاکٹر کامران کی بات کو توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو ایک شریعت کا اور اسلام و دین کا جو ہمارا ایک تصور جو بیان ہے وہ صفائی ستھرائی، نیٹ اینڈ کلین رہنا، یہ بڑا واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گا کہ اسلام و دین کتنا صفائی کے طور پر، آپ دیکھیں دانتوں کی صفائی تو ناخنوں کی صفائی تو بدن کی صفائی تو کپڑوں کی صفائی تو داغ دھبوں سے بچنا، بدبو سے بچنا، تو جناب وہ بالوں کے تعلق سے، تو ہر حوالے سے جو اسلام و دین ہمیں صاف صفائی ستھرائی، گھر کے صاف ستھرائی، اپنے صحن کو گندا نہ رکھو وغیرہ وغیرہ، اور کس طرح ہمارا دین، ہمارا اسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت تنظیف، باقاعدہ ایک ورڈ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حوالے سے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت فرمانا اور امت تک آپ کے اس طرح کے ارشادات کا پہنچنا۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دیگر معاملات کے اندر کس طرح صفائی ستھرائی کا اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ ایک پھر قلب کی صفائی، جب باطنی گفتگو کی جائے گی تو اس میں قلب کی صفائی ہے، زکوٰۃ دینے سے آپ کی مال کی صفائی ہے، تو یوں مطلب کہ بہت ساری چیزوں میں ایک روحانی طور پر، اسپریچولیٹی کے طور پر، طریقت کے طور پر، شریعت کے طور پر، دیگر حوالے سے صفائی کا، صفائی قلب ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنی سوچوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنا، تو بھی یہ پوری ایک تفصیل آتی ہے صفائی کے تعلق سے۔ لیکن یہاں جو ہمارا بیسک ٹاپک اور موضوع بنتا ہے وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا تاکہ ہم جسمانی بیماریوں سے بچیں، اسی طرح اپنے باطن کو بھی گندگیوں سے دور رکھنا، گناہوں سے پاک صاف رکھنا، گناہوں سے بچا کر رکھنا، تاکہ ہماری روحانیت اور ہمارے ایمان کے تحفظ کی بھی صورتیں بنتی چلی جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر کامران ان بیکٹیریا، وائرس وغیرہ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ انسانی صحت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے بیماری کی طرف ہمارا جسم جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس میں 3 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، جس میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، وائرس ہوتا ہے اور فنگل ہوتا ہے، جس جراثیم کی وجہ سے عمومی طور پر جب جاتی ہے۔ اس میں بیکٹیریا، وائرس اور فنگل انفیکشن بیسیکلی زیادہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تینوں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انسانی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ موسٹلی زیادہ تر جو ہے ہمارے یہاں پرابلمس جو آتی ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن کی زیادہ آتی ہے۔ فنگل انفیکشن بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کی تعداد ایز کمپیئر ٹو کم ہوتی ہے، لیکن موسٹلی زیادہ تر جو ہے بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ بیکٹیریا اور وائرس اور فنگس، ان تینوں کو سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ بیکٹیریا بھی ایک طرح کی جراثیم ہے، یہ تینوں ایک طرح کے جراثیم ہی ہے، صرف ان کا موڈ آف ایکشن اور موڈ آف یعنی کہ پھیلاؤ کا ذریعہ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ بیکٹیریا جو ہے وہ ایک جراثیم ہوتا ہے جو خودبین سے بھی نظر آتا ہے اور وہ آدمی ڈائریکٹلی جو ہے اس کے اوپر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، باڈی کے اندر رہ کے اس کے نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو ادویات کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وائرس ہے، وائرس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ مین ٹو مین ویری کرتا ہے، اس وائرس کو زندہ رہنے کے لیے ایک ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو انفیکٹ وائرس ہو جاتا ہے اس کو، تو وہ بیماری دوسروں میں منتقل ہونے کے چانسز اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں کہ کھانسنے سے یا چیخنے سے یہ وائرل کی طرف چلے جاتی ہے پکچر۔ اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، لیکن اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس ڈیوریشن کے اندر وہ وائرس جو ہے آٹومیٹکلی وہ سبسائڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں، جیسے آج کل جو ایک ہے ہماری آل اوور دا ورلڈ کے اندر پرابلم کورونا وائرس کے حوالے سے چل رہی ہے، وہ بھی ایک بیسیکلی وائرس ہی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جو ہم پریکاشنز کرتے ہیں وہ تقریباً ہر وائرس کے حوالے سے ہمیں وہ پریکاشن کرنی چاہیے، احتیاطیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیکٹیریا کے حوالے سے بھی یہی ہے، وہاں پہ بھی آپ کو یہ پریکاشنز کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر، بالخصوص صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں، کھانے پینے کے معاملات ہیں۔ ایک ہائیجینک کھانا جو ہے وہ آپ استعمال کریں کہ اس میں بیکٹیریا آپ کی باڈی کے اندر جا کے نقصان نہ پیدا کرے۔ اچھا، بعض بیکٹیریا ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیسیکلی انسانی صحت کے لیے فائدے مند بھی رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دہی میں ایک بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں۔ بہت سارے بیکٹیریا انسانی صحت کے لیے فائدے مند بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ جو نقصان دہ ہوتے ہیں اس کا جو ٹریٹمنٹ آپ کو جو ہے آپ کے ڈاکٹر سے اس کا دیا جا سکتا ہے۔ وائرل کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وائرل بھی باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اب فنگس کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو فنگل انفیکشن بھی ایک طرح کا
ये बॉडी के अंदर होता है, आपकी स्किन के ऊपर बेसिकली ये ज्यादा इफेक्ट करता है। वैसे तो ये कहीं पे भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन बैरूनी एरियाज के ऊपर ये ज्यादा बेसिकली जाहिरी तौर पर नजर आता है। एक तरह से आप देख लेंगे जैसे आप पानी रखते हैं, पानी के ऊपर एक काई सी जम जाती है, वो भी आप फंगस की एक किस्म कह सकते हैं। इसी किस्म का एक इन्फेक्टेड चीज होती है जो आपकी बॉडी को खराब कर रही होती है। अब इन सारी चीजों को अगर हम समराइज करते हैं, इसकी बेसिकली प्रिवेंशन का तरीका क्या होगा कि सबसे बुनियादी चीज जो है वो आपकी सफाई सुथराई, यानी आप अपने आप को साफ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, खाने पीने की अशिया का ख्याल रखें, डाइट पैटर्न खाने पीने का जो मामलात हैं वो प्रॉपर तरीके से इन टाइम के साथ, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बॉडी की जरूरत है, उस हिसाब से अगर वो खुराक का आप तयन करेंगे, इंशाल्लाह इन तीनों किस्म की चीजों से आप महफूज रह सकेंगे। फंगस से तो आप अपनी बॉडी को साफ सुथरा रख के दिन में 2 दफा नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, पानी से जो है आप फंगल इन्फेक्शन से काफी हद तक बच सकते हैं, बशर्ते पानी भी आपका साफ सुथरा होना चाहिए। सफाई सुथराई के मामला चाहे वो आपके जिस्मानी हो या आपके घरेलू हो या माशरती तौर पे हो, उसको आपने केयर करके रखना है, तो आप इंशाअल्लाह इन तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रहेंगे। इन शॉर्ट ये है गैर इस्लामी भाइयों, कोरोना ने जहाँ हमें नुकसान भी, बहुत सारा नुकसान पहुंचा कोरोना कोविड की वजह से, और कुछ सिखाया भी है। हालांकि ये लेसन हमारे पर बहुत पुराना है, सबक बहुत पुराना है, लेकिन अब भी तो वो मानते भी तो मानते, अभी भी कितने लोग हैं जो इस पर शायद अमल करते नहीं करते। वो सफाई के ताल्लुक से कई जगहों पर हमने देखा है कि कमज़ोरियां पाई जाती हैं। ये भी बचपन से ही अगर आप अपने औलाद को इस तरह लेकर चलेंगे ना, तब आपको फ़ायदा होगा। यानी जैसे आपके बच्चे भी बाहर से आए हैं, हाथ मुंह धोने के ताल्लुक से इनको दें, इनको वुज़ू के ताल्लुक से इनकी तरबियत करें, फिर पानी ज़ाया ना करें, ये भी इनकी आप तरबियत करें, कपड़े साफ़ सुथरे हों, इनकी तरबियत करें, मेल कुचेल मिट्टी ये वगैरह ज़रा देखें, नज़र रखें, और उसको फ़ौरन आप इंडिकेट करें कि बेटा हाथ धो लो, बेटा हाथ धो लो, बेटा मुंह धो लो, मुंह की सफाई करो, दांतों की सफाई करो। इस तरह करके आप इनको अगर आप लेकर चलेंगे ना, तो जब इंशाल्लाह ये आपके बच्चे बड़े होंगे तो इनको खुद मेंटली तौर पर गंदगी से घिन आएगी। वरना आप देखिए कई बच्चों को गंदगी से घिन ही नहीं आती, आपको अजीब सी फील होता है कि ये बच्चा है क्या है, मतलब उसको गंदगी को फर्क ही नहीं पड़ता। शुरू से जब तरबियत की कमी होगी, हमने उनको इस सारी चीज़ों की तरफ कभी तवज्जो दिलाई नहीं है, तभी हमारे लिए सारे इश्यूज पैदा होते हैं। इसमें माँ का बड़ा किरदार होता है, क्योंकि पूरा दिन बच्चा माँ के पास रहता है ना, तो माँ की इसमें सोच का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्द रात को घर पर आता है तो उसको इतना ज़्यादा उसमें वो पूरा दिन होता नहीं है गुजर बच्चों के साथ, तो इसलिए ये जो शुरू के जो 2-3-4 साल होते हैं ना, ये माँ के लिए बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो डेफिनेटली वालिद की इंपॉर्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, नो डाउट इसमें। लेकिन शुरू के 3-4 साल, मैं सही बता रहा हूँ आपको, शुरू के 3-4 साल माँ के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी में डेफिनेटली अगर कोई और भी बच्चे की विलादत हो जाती है तो उसकी सर्विसेज बढ़ जाती हैं, कि जो बच्चा ऑलरेडी घर में है उसको उन तमाम तर चीज़ों को देखना है, और जो नई विलादत घर में आई है, एक और विलादत हो जाती है, घर में बच्चा हो जाता है, तो फिर उसके मामलात को देखने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो ये इसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, और फिर दीगर जो घर के काम है वो भी रहते ही हैं। तो जो औरतों को बातों का ये होता है कि घर पे बोर हो जाती है, तो आई डोंट नो कि ये कैसे बोर होती हैं। इनके पास काम तो है काफ़ी, और बहुत सारा काम है, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। काम ही क्या, बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा एक सोसाइटी इनको संवारनी होती है, कि जो ये बच्चे की तरबियत करेंगी, बच्ची की तरबियत करेंगी, जो इनकी जो नशोनुमा में इनको जो एक काम है, ठीक ठाक काम है, तो ये सफाई की तरफ रहें। इंशाअल्लाह ताला ये बैक्टीरिया, ये वायरस और ये फंगस वगैरह से इंशाअल्लाह बचने की सादत मिलेगी। माशाअल्लाह दावत इस्लामी का कलाम, थोड़ी इसकी झलकियाँ देखते हैं। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी।
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اسلام کی قوت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے یہ دعوت اسلامی موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا بس نیکی کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 دیدار محمد کی حسرت میں تمنا میں کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی اسلام کی دعوت ہے یہ دعوت اسلامی اور داعی سنت ہے یہ دعوت اسلامی سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت سب نبیوں کی ولیوں کی اصحاب کی اہل بیت کی خاص عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے نعتوں کی حلاوت ہے اذکار کی لذت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو بے شک رہ جنت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اللہ کے ڈر میں اور الفت میں محمد کی کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے اور دافع نفرت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی عقبہ میں عطار کی راحت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 آئیے ایک اور رپورٹ کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ طلاق کی جو پرسنٹیج ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے اس پر جو ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ کس کس وجہ سے طلاق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو گھر میں ڈسپیوٹ
پیدا کر رہی ہیں، جھگڑا پیدا کر رہی ہیں، لڑائیاں پیدا کر رہی ہیں، اس پر ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، آئیے دیکھتے ہیں۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، حیران کن وجوہات سامنے آ گئیں۔ دنیا بھر میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ لڑائی جھگڑے سمجھے جاتے ہیں، مگر لندن میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ اب طلاق کی بہت سی وجوہات ہیں جو بعض اوقات عجیب سی بھی ہوتی ہیں۔ اگر میاں بیوی گھر کے کام کاج میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹاتے تو اکثر یہ بات طلاق کی نوبت تک چلی جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ معمولی اختلافات بھی اب طلاق کا باعث بن رہے ہیں۔ صرف برطانیہ میں ہر 10 میں سے ایک طلاق گھر کے کسی کام میں غلطی کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک سروے میں 2000 طلاق یافتہ لوگوں سے طلاق کی وجہ معلوم کی گئی، جس میں حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ سروے میں پتا چلا کہ 29% طلاق صرف اس بات پہ ہوئی کہ ان کے شریک حیات گھر کے رنگ سے مطمئن نہیں تھے۔ جوڑے کے درمیان اس اختلاف کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ اس کے علاوہ 26% نے اعتراف کیا کہ ان کی طلاق اس لیے ہوئی کہ ان کے درمیان فرنیچر کے انتخاب پر اختلافات تھے، دونوں میاں بیوی کو الگ الگ طرح کا فرنیچر پسند تھا۔ اس کے علاوہ 20% نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کا اختلاف اس بات پر تھا کہ گھر کی سیٹنگ پر وہ دونوں متفق نہیں تھے۔ فرنیچر رکھنے کی جگہ پر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا جو طلاق کی صورت میں ختم ہوا۔ سروے کے مطابق معمولی اختلافات، بحث و مباحثہ، سخت الفاظ کا استعمال اور ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا طلاق کا باعث بن رہا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہی رہ گیا رپورٹ کو، میں کہا اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہوتا ہے اس پر مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا۔ صوفہ ادھر نہیں ادھر رکھ دو، کلر نہیں یہ کرا لو، یہ صاف صفائی کر لو، یہ چیزیں اٹھا کر رکھ لو، صوفے میں ریگزنگ کی جگہ پہ کپڑا لگا دو، ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ طلاق بن جائے گی یار؟ ہو سکتا ہے باہر ملکوں میں ہوتا ہو اور ہمارے یہاں کے ممالک میں نہ ہوتا ہو، ممکن ہے، مگر اگر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑی حیرت نہیں ہو رہی آپ کو؟ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی اختلاف کی وجہ بنتی ہے۔ اب جیسے مثال دیتے، کلر بن گیا اختلاف کی وجہ، فرنیچر بن گیا اختلاف کی وجہ، یہاں نہیں رکھنا ادھر رکھنا ہے، صاف صفائی نہیں ہو رہی ہے، یہ چیز اپنی جگہ پر نہیں رہ رہی ہے، اختلاف کی وجہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اور ویسے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت ناپسندیدگی کی، کیونکہ جب پسند ہو نا انسان، کسی کو پسند ہو، اچھا لگتا ہو، محبت ہو جائے اس سے، کہتے جب جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور اگر اچھا نہ لگے نا، اس کے عطر یعنی اس کے پرفیوم سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کے پرفیوم پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، کیا یار کہتا گھٹیا قسم کا، گندا قسم کا۔ تو یہ بچے کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے، بچے کو سنبھالا نہیں، یہ رکھا نہیں، وہ نہیں رکھا، کھلایا نہیں، پلایا نہیں، ٹائم پہ کھلایا نہیں۔ تو اگر ہم کام کی تقسیم کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہیں، اور پھر کسی ایک کو مطلب کوئی ایک دے دیں، یار ٹھیک ہے جو اب آپ بہتر لگتا ہے کر لو، جو بھی سمجھ میں آتا ہے کر لو، کہ یہ کوئی وجہ تو نہیں بنتی جھگڑے کی۔ اب کلر ٹھیک ہے، کلر ٹھیک ہے، اب جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کلر کروا لو یار۔ اب نہیں یہ کلر سمجھ میں آتا تھا، وہ ایک کلر سمجھ میں نہیں آتا، شادی کلر کے ساتھ تو نہیں دیکھی یار۔ اب مطلب کہ اس پہ دیوار کے کلر کا کیا تعلق ہے یار؟ نکاح نامے پہ لکھا تو نہیں تھا کہ گھر کا کلر گرے ہوگا، ڈارک گرے ہوگا تبھی جگہ گھر چلے گا، صوفے کا رنگ کافی کلر کا ہوگا تبھی چلے گا، پلنگ جنا براؤن کلر کی ہوگی تبھی گھر چلے گا، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا تھا، نہیں نہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو آخر یہ کیوں ہماری ایسی فیلنگس ہیں؟ اگر ایسا ہے جو بھی، میرے لیے بھی شاکنگ رپورٹ تھی، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بنایا گیا، لکھا گیا ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کس کے اثرات کہاں آ جائیں گے، کیونکہ میڈیا اثرات لے آتا ہے، یعنی ہم اس ملک میں جا کر نہیں لے رہے ہوتے، اس ملک کا جو ایک طریقہ کار، نظام اور جو ایک باتیں ہیں وہ میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، کسی نہ کسی پکچر کے ذریعے وہ ہمارے گھر میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری اسکرین پر آ جاتی ہیں، اور ہمیں بتاتے تو اچھا یوں بھی ہو رہا ہے، اور اب وہ پلس مائنس جو بھی، اب اس پہ میں کیا اب آپ سے تبصرہ کروں؟ تو کائنڈلی پلیز اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور سمجھیں۔ اگر اس وقت آپ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی مطلب ایک انتہائی مطلب کہ بچکنا قسم کی اگر باتیں ہیں، کوئی سنجیدگی تو نہیں ہے نا، اس میں کوئی سنجیدگی تو نہیں ہے نا، ایسا تو ہے نہیں نا کوئی بہت زیادہ بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی والا معاملہ ہے، وہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی والا معاملہ ہے، ایسا تو نہیں ہوتا اتنا۔ اگر یہ بھی ہے تو گھر کے بڑوں کو انوالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے عموماً بڑوں کی رہنمائی لینے کے بھی مسائل، اس پہ بھی ایک رپورٹ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا۔ تو اگر کوئی ایسا ہے اپنی چیزوں کی، جیسے میں نے کل ایک بات آپ سے بیان کی تھی، میں اپنے مرد اسلامی بھائیوں سے ایک بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟
چیزیں ہماری جگہ پہ اگر نہیں ملتی تو ٹھیک ہے، اپنی جگہوں کی چیزیں، چابی یہاں رکھنی ہوتی ہے، فلاں چیز یہاں رکھنی ہوتی ہے، شوقس یہاں رکھنے ہوتے ہیں، فلاں چیز یہاں رکھنی ہوتی ہے، یہ چیز پرس یہاں رکھنے ہوتے ہیں، بقیہ چیزیں ضرورت کی ڈاکیومنٹس یہاں رکھنے ہوتے ہیں. اب کیا ہم نہیں کر سکتے؟ موبائل فون یہاں رکھا ہے، چارجر یہاں رکھا ہے، چلو صاف صفائی کے اندر کوئی چیز آگے پیچھے کوئی تو لے لی. پھر ہم جب جلدی میں ہو گئے، یار میرا موبائل کہاں ہے؟ اور وہ موبائل نہیں مل رہا، یا موبائل چابی کہاں رکھ دی، چابی تو ڈھونڈو. اب وہ چابی ڈھونڈنے میں لگ گئے. اب شوقس کہاں ڈھونڈو، شوقس ہو یار لیٹ ہو رہا ہوں، گھڑی کہاں ہے گھڑی؟ اب گھڑی بھی نہیں مل رہی، گھڑیاں بھی نہیں مل رہی، کچھ بھی نہیں مل رہا. تو بھیا پھر آپ کل سے جو گھر پر آئے تھے رات، ابھی آپ گھر پر آئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی چیزیں آپ نے کہاں رکھی ہیں؟ ابھی تو آپ گھر پر بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں نا، چل آپ کام کاج سے فارغ ہو کر آئے. ابھی ہمارا یہاں جو اسٹاف ہے یہ بھی گھر تو جائے گا ہے نا، اب یہ جا کر کیا کریں گے؟ آپ اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے. اچھا اب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں ایک حصے ہی اب تھوڑا سمجھنے کی معافی، ہاتھ جڑے ہوئے. اب فار ایگزامپل، برا مت مانیے گا میرے اسلامی بھائی، فار ایگزامپل تھوڑا سا ایسا ہو جائے کہ بچوں کی امی کہے یہ ذرا دیکھنا میرا دوپٹہ کہاں رہ گیا ہے، وہ میرا برقع ذرا دیکھیے گا، میرا اسکارف میں نے کہاں رکھ دیا ہے، ذرا دیکھنا وہ میرے پتہ نہیں الماری کی چابی کہاں رکھ دی ہے، ذرا میرا پرس دیکھ لیجئے گا کہاں رکھا ہے. تو آپ کیا بولے؟ تو آپ کی چیزیں آپ سنبھال کے رکھو. یہ آپ کہیں گے نا صحیح ہے، اپنی چیزیں سنبھال کے رکھو. اب وہ بیچاری نہیں کہے گی، نہیں بھی کہنا چاہیے، میں اس کو ترغیب نہیں دلا رہا ہوں کہ آپ بولو، لیکن تھوڑا سوچئے کہ اگر یہی اٹیمپٹ آپ پر ہوتا ہے تو آپ کیا فیل کرتے ہیں. اب کلر ہے ٹھیک ہے، اب کیا کرا، یہ کلر ٹھیک ہے، یہ کلر کرا لو. وائٹ نہیں چاہیے، چلو وائٹ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. اب اپنوں نے کون سا مطلب کلر کے ساتھ کھانا کھانا ہے یار؟ کون سا مطلب کہ کلر ہوگا تو بیگن اچھا بنے گا، یہ ہوگا تو یہ اچھا بنے گا، تو ہے نہیں نا یار. اس کے لیے تو آپ کو کوکنگ آئل چاہیے، کلر تو نہیں چاہیے نا. تو میری درخواست ہے کہ یہ یہاں نہیں، اب گھر کی چیزیں یہ یہاں، یہ تو اب گھر کی عورتیں دن رات گھر میں کام کرتا. اب آپ صوفہ وہاں رکھ دو جہاں اس کو بیچاری کو سہولت نہیں پڑتی، فریج وہاں رکھ دو جہاں اس کو ٹھکانا نہیں پڑتا، تو یہ وہاں کرتا. تو اب پتہ ہے کہ گھر کی چیزوں کو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، آنا جانا، صاف صفائی ستھرائی یہ سب ہوتا ہے. تو چلو ٹھیک ہے آپ دیکھ رہو، اب گھر میں اس کو رہنا ہے دن رات. ابھی اپنے آئیں گا تو بتی جل رہی ہوگی، تو رات کو ہم گھر پر آئیں گے. تو بہت ساری چیزوں میں اگر ہم اپنی نہیں اتنی انوالومنٹ کرتے، اگنور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کر لو. تو اچھا کبھی یہ بھی ہو جائے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو دیکھیں جی بیوی کہتے ہیں جیسا آپ کو پسند آتا ہے ویسا کر لیں، آپ کی پسند میری پسند. اب یہ جملہ نکلنا نا عورت کے منہ سے، یہ مرد کے کردار پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. جو آپ پسند کریں گے میں پسند کر لوں گی. ہاں آپ کی تو مطلب صحت مند ہو جاؤ گے آپ یار. تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شوہر کے انتقال پر جو بیوی اس کی تعریف کرتی ہے نا، اگر اس کے جیتے جی کر لیتی نا تو شاید اس نے اپنی زندگی کا بڑا عرصہ صحت مند میں ہی گزار دینا تھا. بیوی کے انتقال پر جو شوہر اس کے جدائی کے ترانے گاتا ہے نا، ہائے اب میں کیا کروں گا، اگر یہ اس کے جیتے جی اس کے منہ پر کہہ دیتا نا تو شاید اس کا تو مطلب کہ وارے نیارے ہو گئے ہوتے. اور ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد جو اپنے ماں باپ کی جدائی پر روتی ہے نا کہ ہمارا تو یوں چلا گا، اگر ایک مرتبہ ماں باپ کے جیتے جی کہہ دیتے تھے نا کہ آپ ہمارے لیے یہ ہیں، یقین مانو ماں باپ کی دعاؤں سے ان کی دنیا اور آخرت کا سنورنا ایسا ہو جاتا، مدینہ مدینہ ہو جاتا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کرتے مرنے کے بعد ہیں. جیتے جی ہمارا بھائی ایک ہی ہوتا ہے، میرے جنازے میں بھی تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، منہ نہیں دیکھوں گا. پھر جنازے میں بھی جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، کوئی کہے گا جی معاف کر دو، معافی حضور اب کیا کرنا. او بھائی جیتے جی کر دیتے نا یار، موت میت پر پھر کرنا ہی کرنا ہوتا. عموماً جنرلی بات کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ نہ یار گھر میں یہ نہیں کریں. یہ ٹھیک ہے، یہ رپورٹ میں نے آپ کو دکھا دی اب طلاق والی، تو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے بھائی یہ ہو رہا ہے دنیا میں تماشا. تو تھوڑا نارمل رہیں اور مطلب اپنے اس کو کنٹرول کریں، لڑائی جھگڑا نہیں، درگزر سے کام لیں، درگزر سے محبت و پیار سے رہے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بیماری میں، پریشانی میں یاد کریں. کبھی آپ بیمار ہیں تو وہ آپ کی دوائی پانی کا انتظام کر رہی ہے، وہ بیمار ہو تو کبھی آپ اس کی دوائی پانی کا انتظام کریں. کوئی نہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے نا، اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، تو دینا لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب لڑنا نہیں ہے. ہاں، اگنور. یہ چیزیں ہیں اگنور کرنے والی. ہاں، بعض چیزیں ہیں جو نہیں اگنوریبل ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو اگنور نہیں کی جاتی، نظر انداز نہیں کہ اس پر ڈسکس کی جائے گی، بات کی جائے گی. تو اس کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ، ایک انداز، ایک رویہ ہے. رویہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے رویوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ایک رویوں پر ایک رپورٹ ہے رویے کے تعلق سے کہ ہمارا جو انسانی رویوں کے بارے میں ہم کیا سیکھتے ہیں. وہ رپورٹ دیکھیں، پھر دیکھیں کہ رویہ کتنا میٹر کرتا ہے. ہم نے انسانی رویوں کے بارے میں کیا سیکھا؟ رویے انسان کی پہچان ہوتے ہیں. سوچ سے رویے جنم لیتے ہیں، رویوں سے معاشرہ بنتا ہے. برطانیہ کی گلاسگو یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے مطابق انسان کے پورے رویے کو 6 جذباتی تاثرات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ماہرین نے مختلف ملکوں اور ثقافتوں میں انسانی رویوں کو اپنے مطالعے کا حصہ بنایا. محققین کا کہنا ہے انسانی رویے 6 بنیادی جذبات پر مشتمل ہیں اور وہ خوشی، غمی، خوف، غصہ، حیرت اور نفرت کے ہیں. جبکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ انسانی رویے عموماً 2 طرح کے ہوتے ہیں، تلخ یا شیریں. بالکل اسی طرح جیسے انسانی سوچ کے 2 رخ ہوتے ہیں، مثبت یا منفی. انسانی سوچ رویے سے ایک مختلف عمل ہے. سوچ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے جو انسان کے قول و فعل کو انجام دینے کا باعث بنتی ہے، جس کے باعث انسان اپنے معاملات سر انجام دیتا ہے. انسان کو کوئی ایک ہم مزاج کا مل جانا، کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ یا پھر کسی بھی شخصیت سے متاثر ہو جانا انسانی سوچ کا زاویہ بدل سکتا ہے. نا رویوں کا بڑا مطلب کہ اثر پڑتا ہے. ایٹیٹیوڈ، انداز. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جا. لفظ، رویہ، انداز. آ جائیے، آ جا، کھا لیجئے، کھا لو. لفظوں کا انتخاب، باڈی لینگویج، ایکسپریشن، مسکراہٹ، تبسم، یہ میٹر کرتی ہیں. گھر چلانا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے. جانوروں کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے، انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. انسانوں کے ساتھ پھر تو ایک رویہ ہوتا ہے نا، طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں اچھے اور مثبت رویوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مثبت سوچ ہمیں ملے. مثبت سوچ پر بھی ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. مثبت سمت کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ ہم بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا ملبہ ہم حالات و واقعات پر ڈال دیتے ہیں. کبھی ہم نے خود سے سوال نہیں کیا آیا کہ ہماری سمت درست ہے یا ہم اپنی سمت کو اپنی سوچ میں درست سمجھ رہے ہیں. ہم کسی تجربے کار یا کسی استاد سے رہنمائی نہیں لیتے، از خود فیصلے کرتے ہیں. ایک مثبت رہنما آپ کی زندگی کے حالات بدل سکتا ہے. مثبت رہنما کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر کی کیفیات کو جان لے، معاشرتی مسائل و معاملات سے آگاہ ہو اور مستقبل کے حالات پر ایک اچھی نگاہ رکھتا ہو. ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے ہمیں خیر خواہی اور اچھے رویے کی امید ہوتی ہے، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. آپ کو مثبت سمت دکھانے والا رہنما آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا، اور وہ آپ کا بزرگ، آپ کا مخلص دوست، آپ کا رشتہ دار یا کوئی عالم دین ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہمارے عموماً اس طرح کیا نہیں جاتا. اصل میں ہمیں ان کی رائے بہت پسند ہے جو ہماری رائے کے مطابق اپنی رائے دے دیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگلے کی رائے ہماری سوچ اور ہمارے خیالات اور ہمارے اس کام کرنے کے تعلق سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، اور لیکن وہاں اس کا تجربہ اور اس کی جو علم ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا علماء، عاشقان رسول علماء کے ساتھ آپ کی کو صحبت ہونی چاہیے. خوف خدا والوں کے ساتھ آپ کی مشاورت ہونی چاہیے. معاشرتی طور پر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، پھر اس سے ماشاءاللہ جب ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کی سوچ پر، آپ کے معاملات پر آپ کی رہنمائی کرے گا. انشاءاللہ اس سے زندگی آپ کی معاشی، معاشرتی، گھریلو، انفرادی، ساری زندگی کی سارے پہلو انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارعہ تیرے